ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج دنیا کی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے۔ آپ پوچھیں گے ایسا کیوں؟ بات کچھ ایسی ہے کہ روس چند دنوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ اس کے کوئی ایسے عزائم نہیں ہے کہ وہ یوکرین پہ حملہ آور ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی تھی، بین الاقوامی سطح پر بھی ہیجانی کیفیت تھی کہ کہیں خدا نخواستہ یہ معاملہ اسکلیٹ ہو گیا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ جو ہی یوکرین کے کچھ علیحدگی پسند علاقے ہیں، اور ان میں سے دو جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، وہاں پر روسی علیحدگی پسند اپنے جو ہے وہ اپنی ایک علیحدہ ریاست یا اپنے ایک علیحدہ تشخص پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ روس نے انہیں تسلیم کر لیا ہے اور پیس کیپنگ مشن کے نام پر اپنی افواج بھی وہاں پر بھیج دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ بدلتے حالات ہیں جس کی وجہ سے شاید صدر جو بائیڈن بھی رات نہ سوئے ہوں، صدر پوٹن بھی رات نہ سوئے ہوں، بورس جانسن بھی رات نہ سوئے ہوں، اور پتہ نہیں کتنے ہی ایسے بین الاقوامی رہنما ہیں جو رات نہ سوئے ہوں، پریشانی کی وجہ سے کہ کہیں یہ معاملہ اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ وہ قابو سے باہر ہو جائے۔ یہاں پر معاشی پابندیوں کے متعلق بھی بات ہو رہی ہے کہ روس کے مختلف ادارے، کمپنیاں جو دیگر ممالک میں کام کرتے ہیں، ان کو اکنامک سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے لیے ان تمام حالات کی اہمیت اس وجہ سے کیونکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب روس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت پر اس بہت ہی امپورٹنٹ جنکشن پر، جنکچر آف ٹائم کے اوپر لوگ مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک ٹی وی اینکر جو کہ پاکستان میں دائنے بازو کے خیالات کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ خود سمجھ جائیں، اور بالخصوص اسلام آباد کے گرد و نواح کے جو شہر ہیں ان کی نمائندگی زیادہ کرتے ہیں، انہوں نے کل یہ بات کی کہ اس معاملے کے اوپر نظر ثانی ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں بھی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان روس کے ساتھ تو نئے تعلقات بنانے جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے یوکرین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کا تجارتی حجم یوکرین کے ساتھ بہت کم ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا ٹریڈ بیلنس ان کے ساتھ اچھا ہے، ہم بھی انہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ان سے چیزیں امپورٹ بھی کرتے ہیں، اور وقت آنے پر، وقت پڑنے پر بہت ہی اہم ایکسپورٹ ان کی جو ہے وہ لوہے کی مخصوص مصنوعات کی ہے، جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی کنسٹرکشن اور انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کے یوکرین کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں بھی اور شاید مستقبل میں بھی دفاعی معاہدے بھی ہوں گے، دفاعی جو آپ سمجھیں کہ ہتھیار وغیرہ بھی ہیں وہ بھی ان سے خریدیں گے۔ جو ہمارے ٹینک ہیں ہماری فوج کے استعمال میں ہیں، ان کی بھی ایک اہمیت ہے، یوکرین سے ایک وابستگی بھی ہے ہمارے شعبہ دفاع کی۔ پھر ہم، آپ کو پتہ ہوگا، ایک ٹی وی اینکر نے تو پورا پروگرام کر دیا کہ ہم ترکی سے جو ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں ان پر، تو وہ ہیلی کاپٹر جو آپ ترکی سے خرید رہے ہیں ان کے انجن ترکی نے نہیں بنائے، ان کے انجن یوکرین نے بنائے۔ پھر یوکرین کے ساتھ ایک ہمارے تاریخی تعلقات بھی ہیں، تو میرے خیال سے اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک نئی دوستی کے آغاز کے لیے ایک پرانی دوستی کو نہ بگاڑیں۔ آپ ویسٹ کو نہ دیکھیں، ویسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہو کہ آپ کیا کمپریہنڈ کر رہے ہو۔ بحیثیت قوم بات کر رہا ہوں، بحیثیت قوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ ارے بھائی جانا تو چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یوکرین بھی تو آپ کا دوست ہے بھائی، یوکرین سے بھی تو آپ کے تجارتی تعلقات ہیں، یوکرین سے بھی تو آپ کے سفارتی تعلقات ہیں، یوکرین بھی تو ایک ملک ہے بھائی، کوئی ٹچا سا ملک نہیں ہے یوکرین، بہت بڑا ملک ہے یوکرین۔ یوکرین کے پاس اتنے وسائل ہیں، آپ تو اس کے آگے بیچتے کیا ہو؟ آپ نقشے پہ دیکھو یوکرین کی اہمیت، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ ساری دنیا میں بس آپ کو بڑے بڑے ممالک دکھائی دیتے ہیں، روس، امریکہ، یہ وہ۔ بھائی آپ ان سے آگے بڑھ کے دیکھو۔ اس موقع پر
ہمارا سرکاری بیان تو ضرور آ گیا ہے کہ ہم اس معاملے پر کسی گروپ کا، مجھے شعبہ تحقیق بتا رہی ہے، کسی گروپ کا یا کسی ایک فیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم کوششیں کریں گے کہ ہم بنیادی طور پہ وہی جو امن کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، لیکن بات یہ اس جنکچر کے اوپر اگر آپ وہاں جائیں گے، کسی اور ملک کے 2 حصوں کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو اس کی تو اس وقت بہت بری حالت ہوگی یوکرین کی. تو ان کے ساتھ تعلقات اس طرح کشیدہ کرنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا، میرا ایسا خیال ہے. آگے آپ کی جو مرضی آپ کریں، ہم آپ کو روکنے والے کوئی نہیں، نہ پاکستان کی عوام روکنے والی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ادارے بھی یہ تجویز کر رہے ہوں گے پاکستان کے اندر، سمجھا رہے ہوں گے کہ اگر تھوڑا عرصہ مؤخر کر دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یار دیکھیں، یہ تو میں نے یوکرین کی بات کر دی، اگر آپ ویسٹ سے پنگا لوگے اور وہ حربے اپنا کر آپ کے روپے کو اور سستا کر دیں اور ڈالر کو اور مہنگا کر دیں تو آپ کی معیشت اسے برداشت نہیں کر پائے. تو ذہنی طور پر اب تیار ہو جائیں، یہ قیاس ہے، یعنی اسپیکولیشن ہے، اور اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے، یہ فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتی. یہ بیسیکلی اسپیکولیشن ہے کہ اگر آپ پنگا لوگے ویسٹ کے ساتھ، جو کہ آپ لینے لگے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ویسٹ سے بہت بڑا پنگا لینے لگے ہو اگر آپ روس کے ساتھ ان حالات میں تعلقات بناؤ گے. میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں قومی نوعیت کے ہوتے ہیں، قومی سطح پر ہوتے ہیں. ہمارے پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اکیلے تو یہ فیصلے نہیں کرتے، ظاہری بات ہے یہ بطور قوم کیے جاتے ہیں، اور جب قوم ان پر اصرار کرتی ہے تو وہ قوم کی خواہش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو آپ جذبات میں اگر اتنی بڑی غلطی نہ کر دینا کہ روٹی آپ کو 50 روپے کی ملے، ذرا تھوڑا اپنے جذبات پہ قابو رکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ ہو جائے گا ایسا، لیکن قیاس کی جا سکتی ہے. آپ جن لوگوں سے پنگا لے رہے ہو، ویسٹ سے پنگا لے رہے ہو، یہ آپ کو بہت بھاری اور بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ روس کے ساتھ آپ کا تجارتی ہجوم $1 ارب بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ آپ کا سب سے بڑا بائر ہے، یورپین یونین آپ کا بڑا بائر ہے، آپ سے مال منگواتے ہیں. آپ ان سے پنگا لے لو گے، وہ آپ کو پھر جو کریں گے وہ آپ سمجھ جاؤ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. میرا کام آپ کو سمجھانے کا بھائی. اور مطلب نئے دوست ضرور بنائیں لیکن پرانے دوستوں سے بگاڑیں نہیں. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ظاہری بات ہے بین الاقوامی حالات و معاملات کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور معاشی صورتحال کس طرح کی نکل کے سامنے آئے گی اس کے متعلق بات ہو رہی تھی. اب آپ جانتے ہیں کہ معاملہ کسی اور نوعیت کا ہے، اور معاملات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور بگاڑ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ جناب والا کراچی شہر کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معیشت پر بھی اثرات مرتب ہوں گے. مارکیٹوں کے اندر بھی ظاہری بات ہے خریداروں کو بھی خوف رہتا ہے، عام شہری کو بھی خوف رہتا ہے، کیش نکالتے ہوئے بینک سے عام لوگوں کو بھی خوف رہتا ہے، بیوپاری کو بھی خوف ہے. اور اب یہ واقعات اس نوعیت کے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج مل جانے کے باوجود یا سی سی ٹی وی کیمرے کی موجودگی میں بھی لوگ بڑے دھڑلے سے اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے. پکڑے تو بعد میں جاتے ہیں کیونکہ کیمرے تو اب بہت سارے لگ گئے ہیں اور سستے بھی ہو گئے ہیں. اچھی بات ہے کہ پورے شہر میں کیمروں کا جال ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ جو کہ اسٹریٹ کرمنل ہیں وہ کھلم کھلا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. سی سی ٹی وی کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر رہے ہیں، مسلح ہو کر رہے ہیں، گلیوں میں کر رہے ہیں، بازاروں میں کر رہے ہیں، سڑکوں پہ کر رہے ہیں. بنیادی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں اس کی یہ ہے کہ جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے تو اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا خالصتاً یہ وجہ ہے؟ نہیں. کچھ لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں، کرمنل ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جو باقی پیشوں میں پاکستان میں لگ جاتے ہیں،
ان میں سے جو بچ جاتے ہیں وہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں. ویسے تو چور و چکے لفنگے تلنگے کسی نہ کسی پیشے میں مصروف ہو ہی جاتے ہیں, ان کی روزگار کا معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن جو بچ جاتے ہیں وہ اسٹریٹ کرائم, چھنتائی اور ڈکیتیوں میں لگ جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے بڑی گہری بات کی ہے, سمجھنے والے لوگ صرف سمجھ سکتے ہیں, عام آدمی کا سمجھنے کی چیز نہیں ہے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب عتیق میر کراچی کے معروف تاجر صنعت کار ہیں, لیکن بڑے تاجروں کی نہ رہبری رہنمائی کرتے ہیں بلکہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو چھوٹے تاجر ہیں اس شہر کے ان کی نمائندگی کریں, ان کا حصہ ہیں, ان کے لیے بڑی مؤثر آواز ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو. تھینک یو. عتیق میر صاحب, اب مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ جناب شہر میں اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ گھبراہٹ کا باعث بن رہے ہیں عام شہریوں کے لیے. پرابلم یہ ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کریں جب چوروں میں, ڈکیتوں میں, چھنتائی کرنے والوں کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا کہ سی سی ٹی وی لگے ہونے کے باوجود کھلم کھلا یہ کام کر رہے ہیں, سڑکوں میں گلیوں میں یہ کام کر رہے ہیں, عام شاہراہوں پہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے. میں چاہوں گا آپ اپنا ایک تجزیہ اور اس مسئلے کا حل پیش کریں. علی بھائی, اس وقت بہت سی خامیاں ہیں اداروں میں, بہت سی غلطیاں ہیں حکومتوں کی, اور بہت سے اصلاح طلب معاملات ہیں جو ماضی قریب میں جن کو درست نہیں کیا گیا. دیکھیں کراچی بہت سے ایسے ادوار سے گزرا ہے. 8 اور 13 کے بیچ میں کراچی میں ایک قیامت کا منظر تھا جب آپ دیکھتے تھے کہ 40-50 لوگ روزانہ قتل ہوتے تھے. 13 میں اس پہ قابو پایا گیا جب رینجرز کو اختیارات ملے, پولیس اور رینجرز کا باہمی اشتراک سے آپریشن شروع ہوا. آپ نے بھی دیکھا اور اس کے اثرات بھی دیکھے. 2015 کے بعد اسے برقرار رکھنے کے لیے, امن کی اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی. مزید جرائم پیشہ عناصر جو کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں چھپے تھے انہیں پکڑنے اور ان کے خلاف قانون سازی کی ضرورت تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر بڑے مجرم کے پیچھے ایک سیاسی قوت موجود ہے اور وہ باقاعدہ کسی نہ کسی کی فنڈنگ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بات میں سن کر نہیں, میں نے میری گناہگار آنکھوں نے یہ دیکھا, میرے مشاہدے میں, تجربے میں ایسا آیا کہ ایسے لوگوں کو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. یعنی پشت پناہی کے بغیر یہ جرائم نہیں ہو سکتے, پشت پناہی حاصل ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جس ہم کہتے ہیں کہ کوائل جلا کر آپ مچھروں کو مار تو نہیں سکتے کہ کونے کھانچوں میں وہ چھپ جاتے ہیں. کوائل ختم ہوتا ہے, وہ پھر کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس طرح جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جو بھی عمل ہوا وہ سزا نہیں پا سکے. دیکھیں 10,000 لوگ اگر پکڑے گئے تو 8,000 ضمانتیں کروا کر باہر آئے اور پھر اپنے انہی کالے کرتوت میں مصروف ہیں. آج جرم جدید ہے. جو مجرمانہ ذہن کے جو لوگ ہیں, جرائم پیشہ عناصر ہیں, ان کی وارداتوں کے طریقہ کار جدید اور قانون شکستگی کی جانب اور زوال پذیری کی جانب ہے. اس لیے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ہم ان میں بیشتر کالی بھیڑیں ہیں, خود جرائم پہ وہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا وردی والے کتنے لوگ پکڑے گئے اور وہ رنگے ہاتھوں جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے. اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ رینجرز کے پاس ایک 90 ڈیز کسٹڈی کا اختیار تھا, آپ نے وہ اختیار واپس لے لیا. تھانوں میں اس سے قبل افسران بالا ان کی کارکردگی کو دیکھتے تھے, ان سے فیڈ بیک لیتے تھے, ان کے جرائم کے ریشوز کو دیکھتے تھے اور وہاں ہدایات جاری کی جاتی تھی, اسٹریٹجی پلان کی جاتی تھی. آج تمام پولیس افسران اپنے اپنے دفاتر میں اسی چلا کر محصور ہیں, پروٹوکول ڈیوٹیز پہ پولیس مصروف ہے. ایسے میں شہریوں کے لیے تو سچ پوچھیں تو جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ آگ بجھانے کے جتنے بھی سسٹم کراچی میں موجود ہیں وہ محض ایک فریب ہیں, کوئی ناکافی وسائل ہیں. اسی طرح پولیس کا نظام ہے, 20% پولیس کے اہلکار بھی کراچی کے عوام کی حفاظت کے لیے دستیاب نہیں ہے. 100% تھانے نفری سے محروم ہیں, 50% بھی نفری تھانوں میں موجود نہیں ہے. اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یقیناً اسے اس حکومت سندھ نے ٹھیک کرنا ہے.
آج کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر معیشت گھٹ گئی, تجارت پھر دب گئی. 4 ارب کی اگر معیشت کراچی کی تجارت ہے تو وہ 2 ارب سے نیچے وہ یومیہ اس کا نقصان ہے. لوگ بینکوں سے رقم نکلواتے ہوئے ڈرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں, دکانوں میں خریدار داخل ہوتے ہیں تو دکاندار سہم سا جاتا ہے کہ خریدار ہے یا کوئی لٹیرا تو نہیں ہے. یہ فضا کیسے پنپ گئی؟ یقیناً یہ لوگ موجود تھے, یہ لوگ دوبارہ سے حملہ آور ہوئے ہیں. ان کی جانچ میں تھے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے. اس وقت کوئی بھی 5 سے 6 لوگ اسلحے کے ساتھ کسی بھی تھانے کو یرغمال بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اب تو پولیس اہلکار لٹ رہے ہیں, ان میں اتنا بھی ڈر نہیں ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کوئی اہلکار ہے یا یہ اس کا کوئی ذمہ دار ہے, وہ گن پوائنٹ پہ اس کو لوٹ لیتے ہیں. جب معاملہ یہاں تک آ جائے کہ مکھی ڈیٹول پی جائے تو پھر سوچنا چاہیے, پھر اس پر غور کرنا چاہیے. آج دیکھیں صافی احتجاج کر رہے ہیں, تاجر بھی اب اگلے ہفتے انشاءاللہ اگر یہ وزیر اعلیٰ نے اگر کوئی بڑا اقدام نہیں کیا تو وزیر اعلیٰ اس پہ بیٹھ جائیں گے. اب تجارت تو رہی نہیں, اب سوائے کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے کے اور کوئی دوسری صورتحال نہیں ہے. کراچی کے شہریوں کو ایک دفعہ پھر بدترین سینس آف انسیکورٹی کا معاملہ ہے. ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. ماضی بھی بھولا نہیں تھا, ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. کہاں ہے حکومت سندھ, کہاں ہے کراچی کی پولیس, کہاں ہے سندھ کا وہ سسٹم؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طریقے سے لوگوں کو ڈاکوؤں, لٹیروں اور یہ سنیچرز کے حوالے کر دینا, یہ اس حکومت کا بار بار یہ اس طرح کی غفلت, یقیناً یہ کراچی پر ایک بڑا وار ہے. یا تو اس کے پیچھے کچھ سیاست ہے یا اس کے پیچھے کچھ سنگین مجرمانہ غفلت ہے. دیکھیں, آپ نے ابھی 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی, جس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس کی جانب میں آپ کو لے کر آؤں گا. میرے خیال لوگ تو پاکستان میں اصل میں ڈرتے بہت ہیں. میں تو آغاز سے ہی آپ کے ساتھ بھی جب سے پروگرام کر رہا ہوں تو آپ اور میں بھی بڑی بہادری سے بہت ساری باتوں کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں. آغاز میں بھی میں نے جب شروع کیا تھا یہ ٹی وی پر بحث مباحثہ کرنا تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ بے شک پشت پناہی کے بغیر یہ جو جرائم کا سسٹم اس ملک کے اندر چل رہا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ وداؤٹ کنائیونس یعنی ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور تھرڈ یہ کہ ڈائریکٹ انوالومنٹ ضرور ہوتی ہے, جو کہ اب آپ نے انڈورس کر دیا ہے کہ باقاعدہ ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. تو میرا ایسا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر سب سے پہلے توجہ دی جائے کہ پشت پناہی جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے جایا جائے. نمبر 2 کنائیونس جو کہ ملی بھگت میں کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے جایا جائے. اور نمبر 3 جو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اس کو روکا جائے. تو میرے خیال سے مسئلے کا حل نکل آئے گا, اور اس ملک کے مسائل کا حل کرنے کے لیے جو لوگ اپنے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, میں نے کہا کہ وہ ملک کے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں اور کافی حد تک چلاتے بھی ہیں, ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. دوسری بات, وہ جو ابھی آپ نے بھی کہا کہ جو پشت پناہی کرتے ہیں جرم کی, ہر پارٹی اپنے ان لوگوں پہ نظر رکھے کہ جو جرم کی پشت پناہی کرتے ہیں, جن کی شے پہ یہ مجرم ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, ان کے لیے ڈکیتیاں کرتے ہیں. اسی طرح جو پولیس پہ کالی بھیڑیں ہیں, دیکھیں گاڑی ہے اس کی رفتار نہیں ہے تو اس کے انجن میں کوئی نقص ہے, اس کے ٹائر چینج کرنے ہوں گے. اسی طرح پولیس کے اندر کالی بھیڑوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, انہیں ختم کرنا ہوگا. اسی طرح جرم, قانون اور عوام, یہ ایک مثلث ہے. یہ ہمیشہ مشاہدے میں آیا ہے, تجربے میں آیا کہ جو کوئی بھی دو قریب آتے ہیں اور تیسرے کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. تو اب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ تاجروں کے اشتراک سے, عوامی نمائندوں کے اشتراک سے پولیس اور رینجرز نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی. اب کیوں نہیں ہم سے ملتے, اب کیوں نہیں ہم سے پوچھتے, اب کیوں پولیس جرم سے قریب اور عوام سے دور ہو گئی ہے؟ تو پھر اس کا شاخسانہ تو یہی ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا حل موجود ہے, صرف سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے, سنجیدگی سے اس کو مانا جائے.
یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ ڈاکو یا لٹیرے نہیں ہیں، یہ کوئی ملک دشمنوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ کراچی جو معاشی ہب ہے اس کو تباہ کرنے کی سازش ایک مرتبہ پھر پنپ رہی ہے، پھر وہ لوگ ڈاکوؤں کے روپ میں آئے ہیں، لیکن لوگوں کی جانیں اچھا، ایک مرتبہ میں نے آپ سے ایک بڑی لمبی بحث کی تھی، ظاہری بات ہے اس میں اور آپ بہت سارے نکات پہ متفق بھی تھے۔ سر وہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ کراچی شہر بہت زیادہ اس کی آبادی بھی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ وسیع بھی ہو گیا ہے، بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کراچی جا کے ٹھوکر نیاز بیگ پر ختم ہوگا اور لاہور آ کے سوراب گوٹ پر ختم ہوگا، جس حساب سے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن والے زمینوں کے اوپر تعمیرات کر رہے ہیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کسی بھی شہر کو، اور روایات کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ کسی شہر کو اتنا زیادہ وسیع اور پھیلنے نہ دیا جائے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب کراچی جو ہے تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ آبادی تک کا شہر ہے۔ بھائی میں نہیں بولوں گا کہ وہ میں بولوں گا تو کہیں گے فیک نیوز ہے نا؟ تو بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 2.5 کروڑ تک اس کی آبادی پہنچ، کتنی اور بڑھانا چاہتے ہیں سر آپ؟ ایک ہی شہر کے اندر 10 کروڑ لوگ رکھ لیں گے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کراچی کی حیثیت صرف ملک ہی میں نہیں ہے، دنیا میں اس شہر کی ایک حیثیت ہے۔ اس کی ظاہر ہے یہ 150 سے زیادہ ممالک سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی بلا شبہ 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ ملک بھر میں جتنے بھی لوگ 2008 کے بعد 13 سے قبل اپنا سرمایہ سمیٹ کے، کاروبار سمیٹ کے بیرون کراچی چلے گئے تھے، ان میں بیشتر آج واپس آ چکے ہیں۔ کراچی ایک ایسا معاشی میدان ہے، جس طرح کسی نے دریا میں کشتی چلا لی تو وہ حوض میں نہیں چلا سکتا، اسی طرح کراچی کی معیشت ایک ایسا چمن ہے کہ جس میں شعلوں میں بھی پھول کھلتے ہیں۔ کراچی میں 2008 اور 2013 میں جن لوگوں کا کاروبار یہاں مستحکم تھا وہ نہیں گئے یہاں سے، اور آج وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ روایات کے اندر تو یہ بات ہے کہ شہروں کو اتنا پھیلنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ چمن والی بات آپ کی سب صحیح ہو گئی، میں تو مانتا ہوں اس بات کو، لیکن شہروں کو ایک اتنا زیادہ ان کی آبادی کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ کیا روایات کے اندر ایسی چیز موجود ہے؟ میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو روایات ہیں اس کو تو آپ ختم کر نہیں سکتے، اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ کراچی اور لاہور، اس کا اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو 10 لاہور بھی کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کراچی کا اپنا ایک انداز ہے، یہ معاشی ہب ہے، یہ عروس البلاد ہے، یہ روشنیوں کا شہر ہے۔ یہاں میں ساری واضح کرتا ہوں بھائی، عتیق میر صاحب جو ہیں وہ میر تو ویسے بھی کشمیری ہوتے ہیں، کوئی غلط نہ سمجھ لے، انہوں نے بڑی جو بات کی ہے اس کا اپنی جگہ وزن ہے۔ خیر میرا تعلق تو لاہور شہر سے بھی ہے، کیونکہ زندگی کا ایک حصہ لاہور میں بھی گزرا ہے، اور یہ میں نہیں کہوں گا وہ لاہور والوں کو بھائی مجھے خوش کرنا ہے عتیق میر صاحب، لاہور ہے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں، تو میں آپ کے ساتھ کراچی لوگ کہتے ہیں کہ کراچی ہی پاکستان ہے۔ اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی، کیونکہ اب آپ نے ایک دل کے تار چھیڑ دیے ہیں، لیکن کیا کروں، پروگرام کے اندر وقت محدود ہوتا ہے، کسی اور دن اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ کراچی لاہور کا مقابلہ تو نہیں کروائیں گے، لیکن یہ کہ موازنہ آپ نے کہا کر لیں گے۔ لاہور بھی میرا شہر ہے، میں وہاں کا رہائشی بھی ہوں اور کراچی کا بھی رہائشی ہوں، کیونکہ یہاں تو موجودہ طور پر ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ رہائش ہے اور کافی سالوں سے ہے۔ تو یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔